وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہو بچوں؟ الحمدللہ۔ جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ کا کیا حال ہے، آگے سے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے شکر، یہ کہا الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بھی خوش، آگے جس کو آپ جواب دیں تو وہ بھی خوش ہو جائے گا، وہ آپ کو کہے گا اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہنا ہے، کیا حال ہے بچوں؟ شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے رکھے گا جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں۔ ان دونوں انگلیوں کو کتنا فرق ہے، ساتھ ساتھ ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں۔ تو سب سے پہلے تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے وضو کے فرائض اور نماز کی شرح۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم دو چیزیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو وضو کے فرائض کتنے ہیں، کس کو پتہ ہے کتنے فرض ہیں وضو کے؟ چار۔ شاباش، کون کون سے ہیں؟ منہ دھونا، چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں کونیاں دھونا، مسح کرنا، اور چوتھا کونوں رکھنا سمیت سب سے پہلے جو ہے وہ ہے چہرہ دھونا۔ کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ یہ جو بال ہے بالوں سے لے کر ٹھوٹی سمیت، یہ ٹھوٹی نہیں ہے، یہ اس کے سمیت، یعنی یہ بال سے شروع ہوتا ہے، یہ چہرہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ سارا آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پہلا وضو کا فرض۔ اب جن کی داڑیاں ہیں وہ اوپر سے دھوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بعد میں تھوڑے سے ہاتھ گیلے کر کے خلال کریں تاکہ داڑھی کے اندر جو ہے نا آپ کے قطرے پانی کے جانے چاہیے۔ اور یہ ہو گیا وضو کا پہلا فرض۔ اور دوسرا جو وضو کا فرض ہے وہ ہے مسح کرنا۔ کیا ہے؟ مسح کرنا۔ اب مسح کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ بس اینج کر دینے تو اینج کر کے چل گئے، تو ایسے یہ جو طریقہ صحیح نہیں ہے۔ وضو کے اندر لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ کچھ لوگ دوسرے مسلک کے وہ دیکھ کر مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ جس طرح اب ہم مزار پر جاتے ہیں تو کچھ جہالت کی وجہ سے لوگ اوپر ایسے لیٹے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں توبہ نعوذ باللہ اس نے سجدہ کیا، حالانکہ اس کو علم ہی نہیں ہے ایک چیز کا۔ جس کو علم نہیں ہے اس نے تو پھر اپنی مرضی سے کام کرنے ہیں، جس طرح اس کو اچھا لگے گا ویسا کرے گا۔ تو اب جو صحیح دوسرا مسح کرنے کا طریقہ ہے، چوتھائی سر کا جو مسح کرتے ہیں، ایسے پانی لیا، یہ تین انگلیاں، یہ شہادت والی انگلی اور یہ جو آپ کا تھم ہے یہ پیچھے چلے گا، یہ ہے، ایسے پانی لینا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے شروع کیا، یہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کی یہ کلائی ہے ہتھیلیاں، اور اس کو واپس ایسے لے کے آنا ہے، کیسے؟ ایسے۔ یہ جو شہادت کی فنگر ہے اس کو ایسے کان کے اندر جتنے بھی آپ کی یہ کنارے اندر بنے ہوئے ہیں اچھے طریقے سے، یہ جو شہادت کی انگلی ہے، ٹھیک ہے، یہ اندر آپ کے کریں ذرا، شاباش، یہ اچھے طریقے سے۔ اب رہے گا تھم کا یہ کام ہے کہ آپ یہ جو کان کی بیک سائڈ ہے یہ اس کا مسح، اس کو مسح بولتے ہیں، کان کا بھی مسح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے یہ جو ہاتھ ہیں ان کو اس طرح مسح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی جو ہے چوتھائی سر کا مسح یہ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کونیوں سمیت بازو دھوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کونیوں سمیت بازو دھوتے ہیں۔ کونیاں یہ جو ہے نا اس کو کونی بولتے ہیں، یہاں تک
کونیوں سمیت آپ لوگوں نے بازو دھونے ہیں. یہ تیسرا وضو کا فرض ہے. تو کچھ لوگ آتے ہیں ایسے 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 کرتے ہیں، ایسے ایسے پھر ایسے. یہ نجائز کام ہے، کچھ بھی نہیں ایسے. بس اچھے طریقے سے ایسے پانی بہائے، بس پانی بہنا چاہیے اور پانی کا اسراف بھی نہیں کرنا. کچھ ہوتے ہیں وہمی اور اس کا کوئی علاج پوری دنیا میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے ہاتھ دھلے بھی ہیں کہ نہیں، میں نے مسحہ کیا بھی ہے کہ نہیں، میرا منہ بھی صحیح طرح دھلا ہے کہ نہیں. تو اس کو بولتے ہیں وسوسے یعنی وہمی. تو یہ پانی کا زیادہ اسراف بھی نہیں کرنا. اس کے بعد چوتھا جو وضو کا فرض ہے وہ ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. ٹخنے اس کو بولتے ہیں. یہ ٹخنا ہے گول گول ہڈی جو پاؤں کی ہے، اس کو ٹخنا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے پاؤں دھونا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کی جو شلوار ہوتی ہے وہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ان کی شلوار ایسی ہوتی ہے ایڑیوں کے نیچے ہوتی ہے، تو یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے ہیں اور آپ کا وضو مکمل ہوگا. اگر ان 4 فرضوں میں سے اگر آپ کا ایک بھی فرض رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. نہ آپ قرآن شریف کو پکڑ سکتے ہیں اور آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کو علم نہیں ہے، آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہو، بعد میں آپ کو یاد آیا وہ یار میں نے تو وضو ٹھیک نہیں کیا، تو فوراً جائیں وضو اپنا دوبارہ کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد قرآن مجید پڑھنا ہے تو وہ پڑھیں، نماز پڑھنی ہے تو وہ پڑھیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ویڈیو ہوگی لمبی آج، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو نماز کی شرطیں ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. آج جو تھے وہ وضو کے فرض. کتنے وضو کے فرض؟ 4. کون کون سے؟ پہلا ہے چہرہ دھونا، مسح کرنا، کونیوں سمیت بازو دھونا، کونیوں سمیت بازو دھونا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. ٹخنے اور گھٹنے پہ بڑا فرق ہے. گھٹنا اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ بچے ان کو پتہ نہیں ہوتا تو انہوں نے یہی گھٹنے کو بھی وہ سمجھا ہوتا ہے ٹخنے ہیں، تو وہ گھٹنے کی جگہ ٹخنے لگا دیتے ہیں، ٹخنوں کی جگہ گھٹنے پہ گھٹنے لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو گھٹنا ہے وہ کون سا ہے؟ یہ وہ ابھی بھی وہ بتا رہا ہے، وہ ابھی بھی ٹخنوں کو گھٹنے بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. کوئی بھی آپ سے پوچھ رہا ہے یہ گھر میں جا کے گھر والوں کو بتایا کرو. گھر میں ویسے اپنی والدہ سے اپنے والد صاحب سے پوچھا کرو پاپا جی یا ماما جی مجھے یہ بتائیں کہ وضو کے فرض کتنے ہیں. وہ کہیں گے بیٹا اتنے ہیں. پھر ان کو پوچھیں کون کون سے، تاکہ ان کو بھی اگر بھولے ہوئے ہیں، اگر ان کو آ نہیں رہا تو آپ پھر ان کو بتائیں گائیڈ کریں. ٹھیک ہے، ہمارا پڑھائی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو سیکھیں وہ آگے بھی پہنچائیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے.